اب ہم ذرا بات کرتے ہیں ڈی جی ISPR افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا سر، یہ بتائیں کہ یہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کیونکہ مسلسل بھارت LOC پر، ورکنگ باؤنڈری پر مسلسل حملے کر رہا تھا، خلاف ورزیاں کر رہا تھا، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں کی نمبرز میں اس نے خلاف ورزیاں کی. ادھر مقبوضہ کشمیر میں بھی صورتحال انتہائی کشیدہ اور انسانی حقوق کا ستیہ ناش. ان حالات میں ڈی جی ملٹری آپریشنز کا رابطہ ہونا کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ جی صابر، یہ جو ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کا ہاٹ لائن ایک میکنزم ہے جو ایک پرانا میکنزم ہے، ایگزسٹ کرتا ہے 1987 سے یہ ایگزسٹ کر رہا ہے. اور اس کے اندر فریکوینٹلی دونوں ڈائریکٹر جنرلز جو ہیں وہ ایک میکنزم کے تحت ایک شیڈیولڈ ان کا رابطہ ہوتا ہے، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، جو کچھ بھی ہو رہا ہو، یہ رابطہ جاری رہتا ہے. اور اگر کبھی کوئی خدا نخواستہ کسی قسم کی کوئی ایمرجنسی سچویشن ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، تو یہ اس شیڈیولڈ جو ایک ٹائم لائن ہے اس کے علاوہ بھی یہ رابطہ ہو جاتا ہے. سو دیر از نتھنگ اسپیشل اباؤٹ کہ جو ہاٹ لائن رابطہ ہوا ہے یہ کوئی خاص کسی موقع کے لیے کیا گیا کچھ، یہ ایک فریکوینٹ یہ رابطہ جاری رہتا ہے. اور اسی مد میں یہ اس کے اوپر جو ڈسکشن ہوئی، جو جس طرح آپ نے بھی پریس ریلیز کے بارے میں بھی ڈیٹیلز بتائیں، یہ ایک میوچلی اگریڈ ایک ان کا یہ معاہدہ ہے جو آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے، اسی کے اوپر عمل کرنے کے بارے میں میوچل اگریمنٹ ہوا ہے دونوں ڈی جی ایم کا. اچھا سر، یہ بتائیں کہ یہ جو اعادہ کیا گیا، اتفاق کیا گیا، خاص طور پہ اس طرف سے کیا کوئی پریشر تھا؟ سچویشن ایسی تھی کہ جو کہ مقبوضہ کشمیر میں ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اب اس پہ کرتے ہیں؟ کیونکہ افواج پاکستان کی طرف سے جب بھی رسپونڈ کیا گیا وہ ان کی فوجی چوکیوں کو اور فوجی تنصیبات کو ہم ہٹ کرتے ہیں، ہم سویلین کو نشانہ نہیں بناتے. تو کیا یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کا انٹرنل پریشر بھی وہاں پہ بہت زیادہ ہے؟ اور خاص طور پہ میں ریفرنس دوں گا جو امریکہ کے وزیر خارجہ کی پچھلے دنوں بات ہوئی، اور پریزیڈنٹ آف امریکہ جو ہیں وہ بار بار کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کا معاملہ وہاں پہ سنگین ہے. کیا اس کے بھی کوئی ہے امکانات؟ دیکھیے، میں اس بارے میں نہیں کہوں گا کہ یہ کسی پریشر کے تحت یا کوئی اس وجہ سے یہ بات کی گئی ہے. وہ دونوں اطراف میں جو چیزیں چل رہی ہیں وہ چل رہی ہیں، بٹ یہ ایک بڑا ٹیکٹیکل قسم کی ٹیکٹیکل لیول کی ایک یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، اور ویری اسٹرکٹلی بٹوین دا ٹو آرمیز، ملٹری ٹو ملٹری ایک جو ہمارا ایک میکنزم ہے، یہ اسی کے تحت یہ ہوا ہے. اور اس کے اندر کوئی نئی چیز یا کوئی نئی شک شامل نہیں ہے. یہ معاہدہ 2003 میں جب اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی کہ سیز فائر کو LOC پہ سیز فائر کیا جائے، تو اس کو پھر سسٹین کیا اس چیز نے. اور ابھی پھر دوبارہ جب 2014 تک تو 2013 تک تو یہ بہت اچھے طریقے سے سسٹین ہوا. جو ہماری فگرز ہیں سیز فائر وائلیشنز کے اور نمبر آف کیجولٹیز، وہ 2003 سے 13 تک بہت کم ہے، اور جب 2014 سے لے کے 21 تک آپ ان کیجولٹی فگرز کو دیکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہیں. سو اس کانٹیکسٹ میں یہ معاہدہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، اسی انڈرسٹینڈنگ کو دوبارہ سے لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ کرنے کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. سو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایکسٹرنل دباؤ یا کوئی اس طرح کی چیز ہے. دس از اے ویری ویری ٹیکٹیکل ایشو اینڈ لوکلائزڈ لائن آف کنٹرول، اور ساتھ جو ورکنگ باؤنڈری ہے یا لائن آف ایکچوئل کانٹیکٹ ہے اس کے زمرے میں یہ ہوا ہے. اس کو آئی ڈونٹ تھنک وی شوڈ ریڈ ٹو مچ بٹوین دا لائنز. اوکے سر، صاحب آپ سے پوچھیں گے کچھ؟ جی سر. جنرل صاحب، ایک تو یہ ہے کہ آپ جب لاہور آئے تھے اور آپ نے جو بریفنگ دی تھی، اور اس میں لارجلی وہ لوگ تھے جو زیادہ آپ کی گفتگو کو فیس ویلیو پر لینے والے نہیں تھی، پر ہیڈس آف ٹو یو، آپ نے جو پاکستان کا فوج کا موقف تھا پوری جرأت سے، دلیری سے، اور ان دی لائٹ آف فیکٹ اینڈ فگرز دیا تھا. ہیونگ سیڈ دس، جنرل صاحب، یہ جو آج آپ نے ایک ڈرامائی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ
ہاٹ لائن پر جو کہ میکنزم کے طور پر ارینجمنٹ کے طور پر موجود تھا. لاسٹ ٹائم ایک تو یہ لوگوں کو بتائیں کہ لاسٹ ٹائم وین واز دس، کیا آپ لوگوں کی ٹیلی فون پر بات ہوئی؟ نمبر 1. اور کیا کوئی ایمرجنسی سچویشن پیدا ہوئی ہے جس کے نتیجے میں اس کو یوز کیا گیا؟ اور آیا آپ کی طرف سے پہل ہوئی یا ان کی طرف سے؟ اس کے علاوہ مجھے ایک بڑا لارجر سوال پوچھنا ہے، لیکن اس کا پہلے جواب دیں. جی چوہدری صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور کامنٹس. جیسے میں نے پہلے کہا کہ کوئی ایسی ایمرجنسی سچویشن، کوئی ایسی نئی سچویشن کوئی ایمرج نہیں ہوئی جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. اور یہ میکنزم جو میں نے کہا ہاٹ لائن کا، مہینے میں ایک دفعہ اس کے اوپر بات ہوتی ہے ہاٹ لائن کے تھرو ڈی جی ایم اوز میں نے جیسے کہا یہ شیڈیولڈ ہوتا ہے، اور کسی قسم کے کوئی پریشر یا کوئی ایکسٹرنل وہ اس میں انوالومنٹ نہیں ہے. یہ آن گراؤنڈ جو سچویشن تھی اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے دونوں سائڈس نے اس چیز کے اوپر میوچلی اگری کیا کہ ہمیں لائن آف کنٹرول کے اوپر جو ہماری جو آپس میں یہ فائرنگ چلتی رہتی ہے، اور وی ہیو بین آلریڈی انفارمنگ ایوری ون کہ ہم ہمیشہ رسپونڈ کرتے ہیں. ہماری طرف جب پہلے سیز فائر وائلیشن دوسری جانب سے کمٹ ہوتی ہے تو ہم اس کو رسپونڈ کرتے ہیں. لیکن 2014 سے ان کے فگرز بہت زیادہ بڑھ گئے تھے، اور آبویسلی دونوں طرف جانی اور مالی نقصان ہو رہا تھا، اور خاص طور پہ سویلینز کا، جو سویلینز عورتیں، بچے، ایون ان کا جو جانی، مالی اور معاشی نقصان جو LOC کے اوپر رہنے والی آبادی کا تھا. اور آپ ہم جانتے ہیں کہ دونوں طرف ہمارے لیے تو دونوں طرف کشمیری رہتے ہیں. سو یہ ایک میوچلی اگریڈ ایک پھر بات چیت ہوئی کہ لیٹس ٹرائی اینڈ امپلیمنٹ این ایگزسٹنگ انڈرسٹینڈنگ جو کہ 2003 سے 2013 تک بہت اچھا جس نے سسٹین کیا تھا، اور اسی کو ابھی دوبارہ سے ری امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. جی سر. جنرل صاحب بات یہ ہے، آپ کے ویوز سر ماتھے پر، پوری قوم فوج کے ساتھ ہے، فوج قوم کے لیے ہے اور قوم فوج کے لیے ہے. نو ڈینائنگ آپ کو دی فیکٹ. آپ یہ فرمائیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی قیادت میں پچھلے چند سالوں میں، کچھ سالوں میں جو پے در پے کوششیں کی گئیں، خواہ وہ انڈیا کا معاملہ ہو، افغانستان کا معاملہ ہو، انٹرنل سیکورٹی ہو، ایکسٹرنل تھریٹس ہوں، آر وی بیٹر آف ٹوڈے؟ پاکستان اس وقت زیادہ سلامتی اور تحفظ کے اعتبار سے آر وی بیٹر آف؟ پاکستان ایک اچھی، محفوظ اور مستحکم جگہ پر کھڑا ہے، یا وی آر فیسنگ سیریس ٹربل؟ الحمدللہ جوہری صاحب، وی آر مچ بیٹر آف ٹوڈے. اور جیسے میں نے دو روز پہلے اپنی ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی آپریشن رد الفساد کے 4 سال پورے ہونے پہ، اور آپریشن رد الفساد جنرل قمر جاوید باجوہ چیف آف آرمی اسٹاف، ان کی قیادت پر، ان کے احکامات پر شروع کیا گیا تھا، ان کے ویژن کے تحت شروع کیا گیا تھا. اور اس کے اندر جو ہماری گینز ہیں، جو ہماری وکٹریز ہیں، اور جس طرح الحمدللہ ہم نے اس دہشت گردی پر اور اس کے جو اثرات ہیں جو ان کے اوپر قابو پایا، اور اب الحمدللہ آج when you look around you can see the dividends of this extreme improvement in the overall security status, security situation in the country. اچھا سر، یہ بتائیں، آپ ظاہر ہے آپ افواج پاکستان کے ترجمان ہیں. ایک سوال رہ گیا آپ کا صاحب، آپ اس کے بعد آ جانا. ایک لفظ آپ کا بہت میننگ فل ہوتا ہے، سمجھا جاتا ہے. ہم ذرا جرنلسٹ ہیں. یہ فروری کا لاسٹ ویک آپ کو پتہ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان اور انڈیا کے لیے، خاص طور پہ جب ہم نے 27 فروری 2019 کو انڈیا کو ایک سخت ترین جواب دیا بیرونی پریشر مسترد کرتے ہوئے. اور اسی لاسٹ ویک میں ڈی جی ایم اوز کا رابطہ، اور پھر انڈیا کی طرف سے یہ کہنا کہ 24 اور 25 فروری کی درمیانی شب کے بعد سیز فائر پہ سختی سے عمل کیا جائے گا، اس کی یقین دہانی کروانا. تو ہم اس کو اس تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ 27 فروری پرسوں پھر 27 فروری ہے، تو 2 سالوں میں انڈیا کو کچھ احساس ہوا ہوگا، خاص طور پہ اس پس منظر میں کہ چین سے بھی وہ کافی مار کھا چکا ہے. جو ریجنل ڈائنامکس ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں، اور ان کی اپنی ایک حقیقت ہے، اور اسی کے مطابق تمام ممالک اپنے انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے
मुख्तलिफ फैसले करते हैं और उसी के मुताबिक आगे चलते हैं। जी सर। अच्छा, ये आप फरमाएं कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं इंटरनल, जो वो गमाशे हों, वो एजेंट हों, वो पाकिस्तान के सियासत में हों, वो सहाफत में हों, वो किसी भी वो मैं कहा बेड़िए की, वो छोड़ें उन चीजों को। स्टेट अवे नंबर 1, आप व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ दीज अटैक्स ऑन द आर्मी एंड इट्स लीडरशिप, और इनके पीछे कौन है? और नंबर 2, माफ करना, हमने पाकिस्तान में रहना है, ये हमारा मुल्क है, ये हमारी फौज है, ये हमारे लोग हैं। उन पर जो लोग कीचड़ उछाल रहे हैं, जो उन पर हमले कर रहे हैं, इस लम्हे तक कौन से एक्शन है जो हुकूमत ने या फौज ने लिए हैं, कोई एक पॉइंट आउट कर दे। तुझे घूमिया पाइया ने? नहीं चौधरी साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ पे जवाब देने की जरूरत होती है हम जवाब भी देते हैं, और जो लोग इस तरह की उंगलियां उठा रहे हैं या कोई ऐसी बात कर रहे हैं तो उनके बारे में हुकूमत भी बहुत बेहतर तरीके से उनको जवाब दे रही है। एंड कोई ऐसे बेसलेस चीजों का, बेसलेस इल्जामात का, जिस तरह मैंने एक दफा पहले भी जिक्र किया था कि जिनका कोई वजूद ही नहीं है, जिन चीजों में कोई वजन ही नहीं है, उनका जवाब देने का कोई फायदा नहीं है। कोई एक टेट फॉर टैट सिचुएशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान का मीडिया बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और अपनी फौज से, अपने इदारों से बहुत मोहब्बत करते हैं। जय साहब, लास्टली एक लाइट सा सवाल, चाय की दावत बरकरार है या? जी, मैंने वो चीज बड़ी कैजुअली एक बात की थी, उसको भी फिर मैं जिस तरह कहता हूँ कि बहुत ज्यादा लाइंस के बीच पढ़ा जाता है और समझा जाता है। इट वाज जस्ट अ कैजुअल कमेंट एंड ऑब्वियसली बिल्कुल बरकरार है। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ पाकिस्तान के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब। तो चाय की दावत बरकरार है जी, और वो बिल्कुल चाय पी जा सकती है। बहुत शुक्रिया।